السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم اقبال کی پہلی نظم کا دوسرا لیکچر کریں گے۔ اقبال کے اس نظم خطاب جوانان اسلام، اس کا پہلا لیکچر ہم نے اس میں 4 شعر بھی کیے تھے، اور اقبال کا تعارف اور اس کی فکر اور شاعری کا جو موضوع ہے اس پہ بھی بڑی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ آج ہم شروع کریں گے اقبال کے 5ویں شعر سے۔ 5واں شعر اقبال کا کچھ اس طرح ہے کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے کہ اقبال اس نوجوان سے کہہ رہے ہیں گدائی میں بھی وہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، فقیری میں بھی وہ اللہ والے اتنے غیرت مند تھے کہ کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ امیر آدمی انہیں صدقہ یا تحفہ تحائف وغیرہ دیتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دیں۔ اتنے غیرت مند تھے کہ امیر لوگوں کو صدقات دیتے ہوئے یہ ڈر ہوتا تھا کہ یہ غریب کہیں لینے سے انکار نہ کر دیں، ٹھکرا نہ دیں۔ یہ اس کا ہے جی مفہوم۔ اب یہ کیا تھا؟ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے۔ دیکھیں، غیرت انسان کی بنیادی چیز ہے، اور کسی انسان سے آس امید لگانا اور اس کی طرف ترسی ہوئی یا سوالیہ نگاہوں سے دیکھنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مانگنا صرف ایک اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے آپ دست سوال دراز کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی غیرت کو نقصان پہنچائیں گے، غیرت کو بیچ دیں گے، غیرت کو کہیں آپ گہرے کنویں میں ڈال کے پھر آپ کسی کے سامنے یوں دست سوال دراز کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے ہاں ایک دن کا کھانا ہو اسے بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جس کے گھر ایک دن کا ہو، اور جن کے ہاں کئی برسوں کا پڑا ہو وہ بھی دست سوال دراز کریں۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو عادت ہے پھر، اور یہ ایک یعنی خامی ہے فطری طور پر انسان میں۔ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ اپنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اپنے فاقہ کو چھپاتا ہے اللہ غیب سے اس کے لیے 1 سال کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی مسائل، اپنی پریشانیاں، اور خاص کر یعنی جو ان غربت کے لحاظ سے یا اس طرح وہ چھپایا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمارا انفرادی طور پر یا اجتماعی پر، یا ایسے دیکھ لیں کہ ہمارا تو ملک ہی مقروض ہے اور وہ غیروں کے قرضے پہ چل رہا ہے، اور کوئی بھی انسان آپ کو الا قلیل کوئی ایسا ہو جو اللہ کی رضا کے لیے دے، ورنہ جو آپ کی کوئی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل کہیں نہ کہیں سے وہ آپ کی غیرت کو خرید رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی قیمت لگا رہا ہوتا ہے۔ تو اقبال نے اس کی یعنی غیرت کیا ہے، اقبال نے بڑی زبردست اس کی یہاں الفاظ میں بیان کیا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ غیرت کیا کرتی ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ درویشوں کو، فقیروں کو بھی کیا کرتی ہے؟ دارا کے سر کے، دارا ایک بہت بڑا ایران کا بادشاہ تھا اور مال سپر پاور ریاست تھی،
فارس، ایران، یہ اس کا بادشاہ تھا۔ اور یہ اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے کہ اگر یہ تم کرو گے، تم غیرت ایمانی اپنے اندر پیدا کرو گے، پھر اللہ درویشوں کو دارا یا بادشاہوں کے تاج پہنائیں گے۔ اور ہماری کیا صورتحال ہے؟ اقبال نے موازنہ کیا ہے دونوں کا، ہمیں ہمارا بتایا ہے اور پھر ہمارے اکابرین اور بڑوں کا بتایا ہے کہ ہمارا کیا خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار تھے۔ آج کا جو نوجوان ہے یہ کیا؟ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار۔ یہ ہے کہ تمہارے بڑے یہ تھے اور ہم یہ ہیں۔ یہاں اقبال اس اور ہمارے بڑوں کی یہ کہہ رہے کہ ان کے اندر سب سے پہلی صفت جو تھی وہ اپنی غیرت تھی کہ وہ، اور امیر لوگ صدقہ و خیرات یعنی تحفہ تحائف یا صدقات دیتے ہوئے یہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دیں۔ آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ دراصل یعنی جو شخص کسی عہدے پہ فائز ہے تو دوسرے اس سے کام نکلوانے کے لیے تحفہ تحائف وغیرہ دیتے ہیں، اور تحفہ تحائف دے کر بھی دراصل آپ کو خرید رہے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے دینے والے اور لینے والے کی نیت کیا ہے اس پہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام یہ چیزیں نہیں دیکھا کرتے تھے، ہم چیزیں دیکھتے ہیں، دینے والا کیا، اگر اس نے کوئی عام چیز دی ٹھکرا دی، اچھی چیز دی ہے تو لے لی۔ صحابہ یہ چیزیں نہیں دیکھا، صحابہ پیچھے نیت دیکھا کرتے تھے کہ دینے والے اور لینے والے کی نیت کیا ہے، اس نیت کی بنا پہ وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آگے ہے، اگر چاہوں چھٹا شعر، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اس کا مفہوم یہ کہ اے نوجوان، اگر میں چاہوں تو تیرے آباء و اجداد کے عظیم کارنامے تیرے سامنے واضح کر دوں، لیکن تیری سوچ، فہم و ادراک، تیرے خیالات سے وہ چیزیں بالاتر ہیں۔ دیکھیں آج کا یعنی یہ مادیت پرستی کا جو یہ دور ہے، اس کا جو جوان ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ تو صرف جو یعنی چیزیں اس کے سامنے ہے، اور جہاں تک اس کی عقل کام کر رہی ہے، کیونکہ اس کی عقل کا دائرہ بالکل تنگ ہو چکا ہے، سوچ کا دائرہ بالکل تنگ ہو چکا ہے، تو اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے کارنامے، یا ان کے بعد جتنے بھی ہمارے بڑے آئے ہیں ان کے کارنامے اور ان کے اندر جو یعنی ان کے جو نظریات تھے اور ان کی جو سوچ اور فکر تھی، ان کے جو بہادری کے کارنامے تھے، یا ایک دوسرے کو معاف کرنے کے کارنامے تھے، یا اخلاق، معاملات، میدان جنگ، سیاست کہیں بھی ہو، اگر وہ ان کے کارنامے اور ان کی عظمتیں آج کے نوجوان کے سامنے بیان کر دیں تو یہ کبھی ان کو تسلیم، یہ تو انہیں خواب سمجھے گا، کیونکہ خود اس کو خواب لگتی ہیں کہ یہ وہاں تک سوچ نہیں سکتا آج کا نوجوان۔ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ اقبال یہاں اپنے فن کی بھی بات کریں، اگر میں چاہوں تو میں تیرے بزرگوں کی ساری تاریخ وہ کیا کر سکتا ہوں، الفاظ میں تیرے سامنے اسی طرح پیش کر سکتا ہوں، لیکن تیری سوچ اتنی وسیع نہیں ہے، اس کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ تو ان کو قبول کرے، تو ان کو اگر وقت آیا تو تو ان کو ٹھکرا بھی دے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تیری سوچ ابھی وہاں تک پہنچی نہیں، جو وہ کام کرتے تھے تیری سوچ ابھی تک وہاں نہیں تھی۔ کیا ہے یعنی کہ فقر کے لحاظ سے کہ فقر ایسے چھپایا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر میدان جنگ میں اترتے ہیں، ہم میں وہ ہے؟ انہیں گرمی کے روزے کوئی مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے، اور ہمارے اوپر کہیں سورج نکلے اور ہم بہانہ بنا لیتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر جتنے بھی تھے، یعنی کوئی پکے پکائے باغات ہیں اور انہی کھجوروں پہ انحصار ہے سال بھر کی روزی کا، اور اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں بڑھو اور آؤ، مسلمانوں پہ حالات آئے ہیں، وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں اور دوسری بات تک نہیں کرتے۔ یہ ہے حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، کیونکہ یہ ہے مادیت پرستی کا دور، اور اس میں نوجوان پھر طرح طرح سے ہیلے بہانے کر لے گا، مصلحتیں ڈھونڈ لے گا، اور یہ کہے گا نہیں اگر وہ جو یوں ہوا ہے وہ اگر یوں ہو جاتا تو یہ ایسے نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ یہ جو ہماری یعنی چوں چرا والی بات ہے، کیسے کیوں کیسے ایسے ویسے، اگرچہ یہ نہیں، بس اللہ کے نبی نے فرما دیا تو فرما دیا بس۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے ہمارے اندر،
نہ اگر یعنی غریب کے اندر نہ وہ حضرت علی المرتضیٰ والا فقر ہے، اور نہ امیروں کے اندر وہ دولت ہے حضرت عثمان والی، کہ ان دونوں کا وہ فقر میں کیسے تھے اور یہ دولت میں کیسے تھے۔ وہ دونوں صفات سے ہمارا غریب مال وہ بھی خالی ہے، مالدار بھی خالی ہے۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ یعنی تمہیں اس نوجوان کو ان سے کوئی کسی قسم کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ ساتواں شعر اقبال کا یہ ہے، ساتواں شعر یہ ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ مفہوم اس کا کہ اے نوجوان مسلم، تجھے آبا و اجداد سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ تو باتیں بنانا جانتا ہے، وہ عمل کرتے تھے، تو ایک جگہ رکا ہوا ہے جب کہ وہ حرکت کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہمارا ان کا کس طرح تعلق نہیں ہو۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے بڑوں سے کسی قسم کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے، کر کے دکھایا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف باتونی ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارے اندر سے عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور یہ واضح بات ہے کہ باتوں سے باتیں جنم لیتی ہیں اور عمل سے عمل جنم لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور کیا ایک جگہ رکا ہوا ہے، یعنی ہم تو اپنے گھر کو نہیں چھوڑ رہے، ہم اپنے علاقے کو نہیں چھوڑ رہے، ہم اپنے وطن کو نہیں چھوڑ رہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تو حرکت پذیر تھے، وہ تو ایک طرف سے آئے تو ان کی تشکیل دوسری طرف سے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک میدان سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے میدان میں بھیج دیا۔ وہ کون تھے؟ وہ جن کا سارا دن گھوڑے کی پیٹھ پہ گزرتا تھا اور رات مسلح کی پیٹھ پہ گزرتی تھی۔ یہ ہے، اور یعنی نہ انہوں نے فصل کو دیکھا، نہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، نہ اپنے وطن کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ پوری دنیا میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، کو قبریں اسی وجہ سے موجود ہیں کہ وہاں وہ جس محنت کے لیے آئے تھے، اس محنت کی بنیاد پہ انہیں جو کچھ ترک کرنا پڑا، چھوڑنا پڑا، انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم اپنے گھروں سے چمٹے ہوئے ہیں، ہم کیا، ہمارے اندر سے حرکت ختم ہو گئی ہے۔ اور حرکت جو ہے یہ اس میں ویسے بھی ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ تو اسی وجہ سے اقبال نے پھر حوالے کے بھی طور پر کہا ہے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، اور سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کہ حرکت میں برکت ہے، اور حرکت کریں گے تو اپنی منزل تک پہنچیں گے، اور منزل تک پہنچتے پہنچتے اگر آپ گرتے بھی رہیں پھر چلتے جائیں گرتے۔ وہ حیدر علی آتش نے کہا تھا نا کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، کہ اگر پاؤں تھک جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر کے بل چلنا ہے، نہ گل مراد ہے منزل خار راہ میں ہے۔ یہ تھا اقبال کا 7واں شعر۔ 8واں شعر دیکھیں جی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے۔ یہ اپنے بزرگوں کا چھوڑا ہوا دینی اور دنیاوی ترکہ ہم نے بھلا دیا، جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں؟ زوال پر۔ ہاں، اس کا یہ کہ 8واں شعر یہ ہے کہ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہ ہے 8واں شعر۔ اس کا مفہوم سنیے کہ اپنے بزرگوں کا چھوڑا ہوا دینی دنیاوی ترکہ ہم نے بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم عروج سے زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ اپنے بڑوں کا، ہمارے بڑے جتنے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر یہ مسلمانوں کے عروج تک کا جو زمانہ تھا، یعنی اس میں جتنے بھی بڑے تھے ہم نے ان کے ہمہ قسم کارناموں کو بھلا دیا ہے۔ نہ ان والے اخلاق ہمارے اندر ہیں، نہ ان والی سیاست ہمارے اندر ہے، نہ ان والے معاملات ہمارے اندر ہیں، نہ صبر و رضا ہمارے اندر ہے، نہ قناعت و صبر و شکر تقوی، کوئی چیز، زہد، کوئی چیز بھی جو ان میں تھی ہمارے بزرگوں میں وہ ہم نے بھلا دی ہے، دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی۔ یعنی جتنے علوم ہیں وہ علوم بھی، یعنی مسلمان
تمام علوم پہ اس کو دسترس تھی، لیکن کیا کر دیا ہم نے، وہ علوم بھی بھلا دیے ہیں۔ اور پھر کیا ہو، یہ شعر سنیے اقبال کا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ کیا وجہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال بدلے ہیں تو حالات بدلے ہیں۔ اب حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جب اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اور ایک ہوتا ہے انفرادی طور پر کچھ، لیکن ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پر۔ جب کوئی امت مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر کسی برائی میں مبتلا ہو جائے، پھر اس قوم کو زوال سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور اگر یہ آپ 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے پس منظر میں دیکھیں تو مجموعی طور پر امت مسلمہ زوال کا شکار کس وجہ سے ہوئی ہے؟ سنیے جی، کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ جب پوری کی پوری قوم، اس کی حالات اور اعمال اور معاملات بگڑ چکے ہوں تو پھر ان کو کون زوال سے نکال سکتا ہے؟ آخری تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ 9واں شعر دیکھیے جی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ یہ دیکھیں، یہ دنیا کا تسلیم شدہ قانون ہے کہ حکومت عارضی شے ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ مسلمانوں کا عروج اس وجہ سے تھا کیونکہ مسلمانوں کے پاس اقتدار اور اختیار تھا اور مسلمانوں کے پاس حکومت تھی۔ تو اقبال وہاں اس چیز کی نفی کر رہے ہیں۔ اقبال کیا کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں اس چیز کی کہ حکومتوں کے بدل جانے سے یا حکومتوں میں ہونے کی وجہ سے کوئی قوم عروج میں نہیں ہوتی، یا حکومت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قوم زوال میں نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کئی برس اپنے مرتے دم تک کے لیے انہوں نے حکمرانی کی ہے، لیکن وہ رہے نہیں۔ بلاخر انہوں نے، جس نے 20 سال کیا وہ بھی چلا گیا، جس نے 40 سال کیا وہ بھی چلا گیا، جس نے 10 سال کیا اس نے بھی جانا ہے، جس نے 5 سال، جس نے 2 سال کیا اس نے بھی جانا ہے۔ جانا ہر کسی نے۔ حکومت تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے، کبھی عروج کبھی زوال، کبھی زوال کبھی عروج۔ تو حکومتوں کے آنے جانے سے عروج اور زوال نہیں آتے۔ حکومتیں تو بڑی بڑی آئیں، حکومتیں چاہے انفرادی طور پر ہوں، اجتماعی طور پر ہوں، یا خاندانی طور پر ہوں، یا عالمی کوئی ایسا حکمران جس کی پوری دنیا پہ حکمرانی ہو، وہ بھی اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ ہدارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ 10واں شعر دیکھیے جی، کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اقبال یہاں اچھا پھر یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے آبا و اجداد کی کتابیں یورپ کی لائبریری میں دیکھتا ہوں تو میرے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ لائبریری، یورپ کی لائبریری میں، کہ اقبال جو ہے آخری جب ان کا یہ پی ایچ ڈی کے لیے وہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے لیے، مقالے کے لیے بہت ساری لائبریریوں میں گئے، تو وہاں انہوں نے پھر بڑی بڑی لائبریریوں میں دیکھا کہ بڑی بڑی جو بڑے یعنی اس میں کتب ہیں ساری، وہ کون سی؟ وہ ساری کی ساری مسلمان مصنفین کی ہیں، ان کے مصنفین مسلمان ہیں، اور انہی یہ جو یورپ کی ترقی کی عمارت جس بنیاد ہے، اس کی بنیاد میں سارے کے سارے علوم جو ہیں ان کے مصنفین مسلمان ہیں۔ تو آج کیا ہے؟ آج مسلمانوں کو ان کتابوں تک رسائی ہی نہیں ہے، ان لائبریریوں تک رسائی نہیں ہے، ان کتابوں کو مسلمان دیکھ تو سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے بڑوں کے جو میراث تھی اس کو سنبھالا نہیں ہے، وہ ہم قابو نہیں کر سکے۔ ورنہ ایک دور تو ایسا تھا کہ طب میں دیکھ لیں، ریاضی میں دیکھ لیں، کیمیا میں دیکھ لیں، فلسفہ میں دیکھ لیں، حکمت میں دیکھ لیں، نجوم میں دیکھ لیں، یہ علم الانسان، اجرام فلکی، اس میں جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے علوم سائنسی جتنے بھی ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ مسلمانوں کی ہے۔ اور آج کیا مسلمانوں کو ان علوم کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ اور کس میں کہ قرطبہ اور غرناطہ کے خنڈرات کا جب دیکھا اقبال نے
اور وہاں دیکھا کہ جہاں مسلمانوں کی 800 سال حکمرانی تھی، 800 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، اور جن کی کتابوں اور لائبریریوں کو جلا دیا گیا، اور دریاؤں کا پانی ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے سیاہ ہو گیا، اور کئی کئی سال تک وہ ان کی لائبریریوں میں وہ کتابیں جلتی رہیں، تو اقبال نے جب وہاں دیکھا قرطبہ اور غرناطہ کے کھنڈرات کو، تو اس پس منظر میں یہ بات ہے۔ اور پھر اقبال کیا کہتے ہیں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو، یعنی جو بیٹا اپنے باپ کی وراثت کو سنبھال نہیں سکتا، اسے پھر اپنے باپ کے میراث کا جو قابل ہونا چاہیے یا جو سمجھا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر خطابہ جوانان اسلام کے دوسرے حصے، شعر نمبر 5 سے 10 تک۔ تو اس میں جتنے بھی یا طلباء سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا ایک نظم کا خلاصہ بھی تیار کریں اور اس کے اشعار کی تشریح بھی تیار کریں۔ السلام علیکم۔